شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. اچھا ایک بات اس میں اور بیان کر دی جائے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سحری میں کھاتے پیتے رہتے ہیں. اکثر یہ شک ہونے لگتا ہے لوگوں کو کہ سحری کا وقت ختم ہوا یا ختم نہیں ہوا، کیونکہ ابھی ہم سحری سے آغاز کر رہے ہیں نا روزے کا. شک ہو رہا ہے تو دیکھیے حالت شک میں آپ کھا پی سکتی ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہوا یا نہیں ہوا. اس شک کی حالت میں آپ کھا پی سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کو بعد میں پتا چلا کہ نہیں روزے کا وقت سٹارٹ ہو چکا تھا اور میں تب تک بھی کھاتی پیتی رہی، اب آپ کو اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی. البتہ گناہ کوئی نہیں ملے گا، گناہ کوئی نہیں، لیکن اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی. تو اگر آپ احتیاط کرنا چاہیں، جب بھی وہ ہمارے یہاں احتیاطی جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اسی اعتبار سے تاکہ آپ کو ایک یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے، ورنہ اصلاً دیکھا جائے اس کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اس اطمینان کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہے گناہ گار تو نہیں ہوں گے، لیکن اگر بعد میں پتہ چلا کہ میں تو کھاتی پیتی رہی تھی اور حالت شک میں کیونکہ اجازت تھی تو گناہ تو کوئی نہیں ملا، اور اصل مسئلہ گناہ کا ہی ہوتا ہے. البتہ بعد رمضان اس ایک روزے کی آپ کو قضا کرنا پڑے گی. البتہ اگر یہ شک افطار میں ہونے لگے کہ پتہ نہیں کس وقت غروب شرعی ہو گئی یا نہیں ہوئی، تو ایسے موقع پر آپ کو واجب ہے کہ انتظار کریں یہاں تک کہ یقین حاصل ہو جائے کہ غروب شرعی کا وقت آ گیا. تو غروب کے وقت تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، لوگ احتیاط کر لیتے ہیں. صبح کے وقت میں یہ دیکھا ہے کہ اکثر افراد، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گھڑی کا کوئی مسئلہ ہو گیا اور ہم کھاتے پیتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ گھڑی تو پیچھے رہ گئی تھی یا اس کا سیل بند ہو گیا تھا، کوئی ایسے مسئلہ ہو گیا تھا اور ہم کھاتے پیتے رہے. ایسے روزے کی بھی قضا کرنی پڑ جاتی کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر اس حالت روزہ میں کھایا ہے، بھولنے کی وجہ سے نہیں کھایا. تو اس وجہ سے آپ کو اس ایک روزے کی قضا کرنا پڑتی ہے، اگرچہ کوئی گناہ نہیں ملتا. تو ایک تو یہ مسئلہ ہوا.